بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ 3 ایسے اعمال بتلائے گئے اس حدیث میں کہ جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں، اور پھر جہاد کے ایک خاص عمل کے برابر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں یا ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور اب بتائیں، ہم تو اسی انتظار میں، اسی شوق میں، ہم تو اسی تمنا میں کہ ایسا کوئی عمل ہمیں بتلایا جائے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے درجات بلند، تو ہم تو اسی شوق میں ہوتے ہیں، ہماری تو شوق، ہمارے جذبات یہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پہلا عمل آپ نے بتلایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود پورا وضو کرنا۔ یعنی ایسا ماحول ہے یا سردی کا موسم ہے کہ آپ کو وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، مشقت محسوس ہو رہی ہے، تو ایسے مشقت کے باوجود، ایسے ناگواری کے باوجود آپ وضو کر رہے ہیں اور پورا وضو کر رہے ہیں۔ یعنی اسباغ کا معنی مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے، مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پورا وضو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا عمل آپ نے بتلایا، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مساجد کی طرف کثرت سے جانا۔ جتنے آپ کے قدم مساجد کی طرف اٹھیں گے، جتنا آپ مساجد میں بار جائیں گے مساجد کی طرف، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے، آپ کی درجات کو بلند کرتے جائیں گے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد سے دور اپنے گھر بنایا کرتے تھے، وہاں رہتے تھے، تاکہ جتنا زیادہ قدم اٹھیں گے مسجد کی طرف، اتنے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائیں گے، درجات بلند فرمائیں گے۔ اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے قدم لیا کرتے تھے مسجد کی طرف جب جاتے تھے، تاکہ جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن ہمارے لیے صحابہ کرام تو جتنے دور ہوں لیکن مسجد سے ان کا تعلق ٹوٹتا نہیں تھا، وہ نماز کے پھر بھی پابند تھے۔ لیکن ہم جب مسجد سے دور اپنا گھر بنائیں گے یا مسجد سے دور ہمارا گھر ہوگا تو ہمارے اندر سستی آ جائے گی، اتنا دور کون جائے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ مسجد سے، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی جتنا مسجد کے قریب ہوا گھر بنایا جائے، جتنا مسجد کے قریب رہا جائے، اتنا زیادہ بہتر ہے کہ قریب ہوگا تو اس میں مسجد کے برکات بھی نصیب ہوں گے اور جانا آنا آسان ہوگا۔ تو بہرحال مسجد میں بار آنا جانا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تیسرا عمل آپ نے بیان فرمایا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا۔ ایک نماز پڑھ لی، اب دوسری نماز کے شوق میں رہنا کہ دوسری نماز کب آئے گی، وہ نماز میں پڑھوں گا، اس کے انتظار میں رہنا، اس کے شوق میں رہنا، اس کی تمنا میں رہنا۔ تو یہ عمل بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے درجات بلند فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یا مسجد میں آئے ایک نماز کے لیے، سنت ادا کر لی، اب فرض نماز کے انتظار میں ہے کہ کب وقت ہوگا فرض نماز پڑھیں گے، تو یہ بھی درمیان کی جو انتظار ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نماز کا وقت میں کافی ٹائم ہوتا ہے، جلدی آ جاتے تھے، تو وہ افسوس کرتے ہیں، اوہو میں جلدی آ گیا۔ بھائی افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اچھا کیا، مسجد میں آ گئے، اللہ کے گھر میں آ گئے، آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ ذکر و اذکار کریں گے، کچھ نوافل پڑھیں گے، آپ خالی ایسے ہی بیٹھ جائیں نماز کے انتظار میں، اس پر بھی پوری نماز کا آپ کو ثواب مل رہا ہے، تو اس پر کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات ہے آپ پہلے آ گئے۔ تو یہ 3 اعمال کو آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، یہ تینوں اعمال جس کا اس حدیث میں ذکر ہوا یہ رباط ہے۔ رباط یعنی جہاد میں ایک خاص رباط، جہاد میں ایک ایسا عمل ہے، ایک خاص عمل ہے رات کو پہرا دینا۔ یہ ایک مشقت والا کام ہوتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ سب سے زیادہ فضیلت والا، جہاد میں سب سے زیادہ ثواب والا، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے کہ رات کو پہرا دینا، کیونکہ رات کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، رات کو زیادہ حملے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو رات کو پہرا دینا یہ جہاد میں ایک خاص عمل ہے اور اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں اعمال کو رباط کہا،
یعنی جہاد کے اس خاص عمل کے برابر اس کو درجہ دیا، اور جس کو وہ رباط جہاد کے یہ خاص ثواب جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان تینوں اعمال کے ذریعے بھی اس ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کی اہمیت، وضو کی فضیلت بھی ہمارے سامنے آ گئی، تو کوشش کیا جائے وضو کے مستحبات اور آداب کو بھی سیکھا جائے، کہ آداب اگر چھوٹ گیا تو یہ اسباغ والا فضیلت پھر اس حدیث والی پھر فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو آداب کو بھی سیکھا جائے، ان کی بھی رعایت کی جائے۔